اب یہاں سے آیت نمبر 30 سے آنورڈز تخلیق آدم کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا کام خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات میں اس کا نائب ہو۔ یہاں خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر نہ تو موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، اور نہ وہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے۔ یہاں خلیفہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ تو اس طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی ہے۔ تو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کیونکہ زمین پر پہلے جنات تھے، ان کے بعد انسان آئے اور انہوں نے زمین کا انتظام سنبھالا، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ کیونکہ وہ جنات کے طرز عمل سے یہ جانتے تھے، ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا کہ فیوچر کے بارے میں کچھ جانتے تھے، بلکہ پچھلے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں اگرچہ آیات کا بظاہر کانٹیکس کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن انہی آیات کے اندر ایمان بالغیب بھی ہے، انہی آیات پر اللہ کی توحید کا ذکر بھی ہے، انہی آیات میں رسالت کا ذکر بھی ہے، کتاب پر ایمان کا ذکر بھی ہے، آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے، اور یہاں فرشتوں پر ایمان کا ذکر بھی ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ فرشتوں نے جب یہ کہا کہ آپ زمین پر ایک ایسے کو نائب بنانے والے ہیں جو اس میں خون بہائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا، انہوں نے بس اپنا کنسرن شو کیا تھا، اور اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ تو خوب علم رکھنے والے بہت حکمت والے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چل رہی کہ فرشتوں کے پاس بس اپنے فیلڈ کا ہی علم ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ فرشتے نہیں جانتے تو جنات کہاں سے جانتے ہیں؟ لہٰذا جنات کے ذریعے غیب کا علم معلوم کرنا انتہائی غلط چیز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ فرشتوں کا علم جو ہے یہاں جزوی علم ہے، اور وہ مقرب ترین مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے باوجود علم غیب نہیں ہے ان کے پاس، غیب تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے دو نام العلیم اور الحکیم کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دونوں نام 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مل کر آئے ہیں، العلیم اور الحکیم۔ العلیم وہ جس کا علم کامل ہے، اور الحکیم جس کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ظاہر کا، باطن کا، باریکی کا، بڑائی کا، اور ہر طرح کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت علم ہو وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کے اندر ایروگنس آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیم ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور اس میں جہاں کہیں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی فرشتہ تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت اور اپنے ظاہری اعمال کی بنا پر فرشتوں کے قریب ہو گیا تھا اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر وہی نفاق چھپا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے ظاہری اعمال بڑے نیک ہوتے ہیں جو دکھاوے کے ہوتے ہیں، لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا۔ تو شیطان کے بھی اندر صحیح ایمان نہیں تھا اور اس کے اندر تکبر تھا جو کہ ایمان کے منافع ہوتا ہے، اسی لیے تکبر اگر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو انسان جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تو اس بنا پر
اس نے انکار کر دیا. اس کی انشاءاللہ تفصیل آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو دونوں جنت کی نعمتوں کے مزے کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا. اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی شیطان ہر اس عمل کی طرف لے جاتا ہے، خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور ہم سے جھوٹے وعدے کرتا ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بس کر لو، دیکھو اس کا کتنا فائدہ ہے. برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ بنی نوع آدم کو کسی بھی طرح جنت میں جانے سے روک دیا جائے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کے جلیں. تو آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں کو جن کے آگے سجدہ کروایا، اگر ان کو شیطان نے پھسلا لیا تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اور ہمارے یقین کا کیا حال ہے، اور ہم اس دشمن کی زد میں کس قدر ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم سب کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. پھر آدم نے اپنے رب سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی سکھائے، اور پھر انہی کلمات سے توبہ کی تو اس نے اس پر مہربانی کی. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تمام انسانوں کو خطاب کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے اب خصوصی خطاب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر ہے جو ان پر کیے گئے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی. یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو. تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تو متاع قلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے. دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا، غلط فتوے دینا اور دنیا کے مال و متاع کی حرص رکھنا بہت گھاٹے کا سودا ہے. اگر کسی کو ساری دنیا کا مال بھی مل جائے اس کے بدلے تو آخرت میں وہ کام نہیں آئے گا، آخرت کے مقابلے میں وہ حقیر متاع ہے. اس لیے انسان کو اپنے دین کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. پھر فرمایا اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی نماز با جماعت کا حکم ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے یہ کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. یہ نسخہ بتا دیا گیا مشکلات سے نکلنے کا. دعا کے ساتھ ساتھ صبر اور نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً فون کی طرف لپکتے ہیں کہ کسی کو اپنا ماجرا سنا دے، کسی سے بات کر کے اپنا کتارسس کر لیں. تو ہم نے آج سے کیا عادت بنانی ہے؟ کوئی تکلیف دہ بات، کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، اپنی جان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، مال کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہیں سے بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. نماز اور صبر، منہ بند رکھنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جما کر رکھنا ہے. لیکن یہ کام کون کر سکتے ہیں؟
وہی جن کے اندر خشوع ہو، عاجزی